خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ میں پاسٹر ندیم بشیر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک مضمون میں نے بچپن میں سنا تھا، ایک خاص ٹاپک پیدائش کی کتاب 6 باب، اور اس کی ڈیبیٹ جب میں نے ان دنوں میں دیکھی تو مجھے اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تعلیم اتنی عام ہے، لیکن اب میں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ تو بڑا خاص ایک پوائنٹ ہے اور بڑا خاص مسئلہ ہے، تو ضرور ہے کہ اس کے اوپر عوام کے لیے ویڈیو بنائی جائے اور بتایا جائے کہ کلام مقدس کی حقیقت دراصل یہاں پر کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 6 باب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے لیے ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ آمین۔ اچھا، یہاں پر بائبل مقدس میں جو 6 باب کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ یہاں سے یہ پوائنٹ ایڈریس کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے کلام، کہ یہاں پر جو خدا کے بیٹے ہیں وہ دراصل کہانی سنائی جاتی ہے، جی یہ فرشتے تھے اس وقت زمین پر، کوئی آدمی نہیں تھے اور لوگ نہیں تھے جن سے وہ شادیاں کرتیں، تو اس وجہ سے خدا کے فرشتے پھر زمین پر آئے اور آ کر انہوں نے آدمی کی بیٹیوں سے جو خوبصورت تھیں ان سے شادیاں کیں۔ اور پھر کئی ایک اور طرح کی سٹوریز بھی لوگ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اینجلز جو تھے یہ زمین پر کسی خاص خدمت کے لیے، کسی کام کے لیے آئے ہوئے تھے، اور پھر جب انہوں نے لڑکیوں کو دیکھا تو یہ ان پہ لٹو ہو گئے، عاشق ہو گئے، اور پھر انہوں نے ان سے شادیاں کر لیں۔ لیکن کیا بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ پیدائش کی کتاب کی اگر 6 باب کی پہلی آیت ہی پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر آدمیوں کی، لوگوں کی تعداد آلریڈی بڑھنے لگی تھی اور وہ بہت زیادہ تھی۔ تو یہ پوائنٹ تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین پر لوگ کم تھے، مرد کم تھے، تو اینجلز کو ان کے ساتھ شادی کرنا پڑی، اور یہ پروسیس کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر یہ پروسیس ہونا ہوتا تو پھر نوح کی طوفان کے بعد بھی پھر چونکہ ساری تعداد مر چکی تھی، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اینجلز کو ہی آنا چاہیے تھا اور آ کر ریپروڈکشن کا یا پھر پروڈکشن کا کام زمین پر کرتے، لیکن ایسی کوئی کہانی ہمیں طوفان کے بعد نظر نہیں آتی۔ اب بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کیا اینجلز واقعی، فرشتے واقعی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم متی رسول کی انجیل کا 23واں باب دیکھیں گے، وہاں پر ہمیں 22ویں باب کی 23ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے اس بات کو کلیئر کیا، اور یہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل کا 22واں باب، اور میں اس کی 23ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے، اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے اس کے اولاد نہ تھی، اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی، پس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس عورت نے 7 مردوں سے شادی کی، قیامت کے دن یہ اس کا شوہر کون ہوگا، یہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے کہا کہ قیامت میں بیاہ شادی ہو گئی نہیں، اور ہم آسمان پر فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے شادی بیاہ نہیں کرتے۔ دراصل میں نے کلام مقدس کے اندر سے اینجلز کا، فرشتوں کا کوئی جینڈر دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جینڈر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ یہ شی ہوتے ہیں اور نہ یہ ہی ہوتے ہیں۔
اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ خداوند نے کہا ہو کہ اس فرشتہ کو میں نے بھیجا اور اس کے بعد میں نے اس فرشتی کو بھیجا، کیونکہ فرشتیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، ان کے جینڈر ہی نہیں ہوتے۔ اور پھر یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اس نے کہا کہ ہم قیامت میں شادی بیاہ نہیں ہوں گے اور ہم فرشتوں کی طرح رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے تو شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ وہاں پر فرشتوں نے شادیاں نہیں کی۔ تو پھر وہاں پر خدا کے بیٹے کون تھے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، رومیو 8ویں باب کی آیت نمبر غالباً 14 ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے۔ یہ 8ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کے بیٹوں سے مراد وہاں پر وہ لوگ ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے چل رہے ہیں، جو راست باز ہیں، جو خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اور آدمی کی بیٹیوں سے مراد وہاں پر متی رسول کی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے ایک پوائنٹ بڑا خوبصورت 15ویں باب کے اندر، متی رسول کی انجیل کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت ایک بیان کیا۔ 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں؟ کیونکہ کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ بزرگوں کی روایات کو کیوں ٹالتے ہیں؟ اور اس کے بدلے میں یسوع مسیح نے انہیں ایک جواب دیا، اور 8ویں آیت کے اندر، متی کی انجیل کے 15ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر بڑا خوبصورت ایک بیان لکھا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو انسان کے بیٹوں سے مراد یا انسانی فطرت رکھنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانی روایات پر، انسانی تعلیمات پر، انسانی طرز عمل پر، طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو ان کو بائبل مقدس کے اندر انسانی فطرت کے لوگ، دنیا دار لوگ، یا پھر ابلیس کے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ تو بات بڑی صاف اور کلیئر ہے کہ فرشتے شادی نہیں کر سکتے، اور وہاں پر بھی فرشتوں نے شادی نہیں کی، پیدائش 6 باب کے اندر بھی، بلکہ خدا کے بیٹے یعنی راست باز لوگوں نے، نہ راست